السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد صادق۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی تھاٹ۔ آج جو میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا ٹائٹل ہے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ اللہ نے اپنی پیغام پھیلانے کے لیے اپنے نبیوں کو گاہے بگاہے تمام امتوں کے لیے بھیجا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تو اس وقت نمرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں سنی۔ تو اس ٹائم پہ لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، بہت ہی غلط قسم کے ان کے عقائد تھے۔ آگ کو پوجتے تھے، چاند اور سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک تہوار کے لیے وہ ساری کی ساری آبادی کسی گھاٹی کی طرف گئی، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کے قریب اپنا کلہاڑا رکھ دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ جب وہ سارے واپس آئے، انہوں نے دیکھا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ تو سب بہت غصہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارا خدا بول سکتا ہے تو اسے کہے کہ بتائے یہ کس کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بت تو نہیں بول سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم ان بے جان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو جس کا جواب سن کر نمرود اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک دو، اور کئی دنوں تک آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک مجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، بلکہ گلو گلزار ہو گئی۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا جو کہ اتنے دن چلا، تو انہوں نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ آپ اپنی قوم سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور آپ نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ پہلے آپ شام تشریف لائے اور پھر وہاں سے فلسطین تشریف لے گئے اور بقیہ کی زندگی آپ نے وہیں پہ گزاری۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لوگوں میں بت پرستی کا رواج عام ہونے لگا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی بتوں کو رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی پرستی کرنے لگے۔ اور جب ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو آپ نے بھی مکہ کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور آپ کے ساتھ حضرت علی، آپ کے اور دوسرے صحابہ بھی اس نیک کام میں شامل تھے۔ تو آپ نے جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے جتنا مال و زر چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا مال و زر دیں گے، جس بھی بڑے خاندان کی لڑکی سے کہیں گے آپ کی شادی کروا دیں گے، جتنی دولت، جتنا سونا، جتنا مال و آسائش آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ ہمیں ہمارے دین سے مت موڑیے، ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کیجیے۔ لیکن آپ نے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اللہ کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہی سچا راستہ ہے، یہی سچا دین ہے، اور جب تک آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی میں اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ تو آپ کی قوم کے لوگ، جن میں سے بیشتر آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے کئی قریش کے سردار تھے، تو ان لوگوں نے آپ کو سخت اذیتیں دی، آپ کے کھانے پینے، آپ کے رہنے سہنے، یہاں تک کہ آپ کو ایک گھاٹی جس کا نام شیب ابی طالب تھا اس میں محصور کر دیا گیا۔ آپ کے جو پیروکار تھے ان کو سخت اذیتیں دی گئی، آپ کے جو ماننے والے تھے ان پر گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان پر بڑے پتھروں کو رکھ دیا جاتا اور کہتے کہ جس دین کو تم نے قبول کیا ہے
جب تک اس کو نہیں چھوڑو گے تمہیں خلاصی نہیں ملے گی۔ لیکن جس نے بھی اللہ کا دین قبول کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اس نے کبھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، اس نے کسی اذیت کو نہیں دیکھا، اس نے کسی معاملے کو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو بت پرستی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے زمانہ سے بھی بیشتر کی شروع ہے، لیکن آج تک بھی بت پرستی ہو رہی ہے، اور کئی قومیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ جیسے ہندوستان میں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، چائنا میں لوگ بت پرستی کرتے ہیں، اور کئی ایک دوسرے مذاہب ہیں جو لوگ آج بھی بتوں کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جو ان سب کو بنانے والا ہے میرا اللہ، اس کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا نور داخل کر دیا اور جسے اپنی وحدانیت کا یقین دلا دیا، تو وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس کے رسولوں پہ بھی ایمان لاتا ہے، اس کی کتاب پہ بھی ایمان لاتا ہے، اور اس کے احکامات کی پیروی بھی بجا لاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک چیز کی کمی جو ہم مسلمانوں میں، جو اللہ کے ماننے والوں میں ہے، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہم اس طرح سے اطاعت نہیں کر رہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی حیات ایک نمونہ دی کہ جس طرح زندگی گزارنی ہے۔ لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا داری میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، آج ہم چوری، جھوٹ، فریب، یہاں تک کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم میں نہ ہو۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے ان کا پیغام بھجایا، ہم تک پہنچایا، لیکن آج ہم پھر اپنا راستہ بھٹک چکے ہیں۔ آج ہم پھر وہی جو خامیاں ان قوموں میں تھی، وہ ساری کی ساری مل کر ہم میں ایک قوم میں وہ خامیاں آ چکی ہیں۔ آج ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، آج ہم خیانت بھی کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جھوٹ، چوری، بغض، حسد، ہر ایک برائی ہم میں موجود ہے۔ جو ان قوموں میں کسی میں ایک برائی تھی تو کسی میں دو تھی تو کسی میں چار تھی، لیکن آج وہ ساری کی ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں، ہمارا خاتمہ کس طرح ایمان پہ ہوگا۔ تو ہمیں